کہ ایک ایسی آتش ہے وہ، سمجھے نا. اور ایک جگہ کہتا ہے غالب کہ آتش پرست کہتے ہیں اہل جہاں مجھے، سرگرم نالہ ہائے شرر بار دیکھ کر، میں جو خون کے آنسو روتا ہوں، جو آنسو نکلتے ہیں میرے، اس کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ میں آتش پرست بن گیا. سمجھا. آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ سامہ ہیں، یعنی جس کا سب کچھ جل کے تباہ ہو گیا اس کو سوختہ سامہ کہتے ہیں. تجھے یاد نہیں وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، خیز دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا. اے خوشاں آں روز کے آئی و بسد ناز آئی، بے حجابانہ سوئے محفل مباز آئی. کہ کہتے ہیں وادی نجد تو پتہ ہے آپ کو، نجد صحرا ہے، اور شور سلاسل یہ جو مجنوں کی جو داستان ہے، اس کے پیروں میں ہتکڑیاں ڈال کے، وہ بیڑیاں ڈال کے اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، وہ چلنے کی اس کی آواز آتی تھی زنجیروں کی، اس کا شور بیان کر رہے ہیں. خیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، دیوانگی سے انتظار کرتا تھا کہ محمل کہتے ہیں وہ اونٹ کے اوپر جو رکھی جاتی ہے جو چیز جس میں بیٹھتے ہیں، لیلا اس کے اندر بیٹھتی تھی. اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. یہ کہتے ہیں. اور حوصلے وہ نہ رہے، حوصلے کہتے ہیں پیشن، جو ڈٹرمنیشن، جو کریج وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا. یا اللہ کیسا گھر ہو گیا تیرے بغیر، ہمیں نہیں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں، جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں. اور جو ہے نا آپ کے وہ میرا رونق محفل کہاں ہے، سینٹر آف لائف، میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں اے خوشاں آں روز کے آئی و بسد آزائی، اے اللہ کیا ہی اچھا ہو کہ تیری نظر عنایت و فضل و کرامت پھر نصیب ہوں، پھر سے آپ ہماری محفلوں کی شمع و نور بن جائیں. کیا ہی خوبصورت ہو بے حجابانہ سوئے محفل باز آئی، بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے. یہاں سے تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے شکوے کا، جو میں بیان کیا تھا، جو رلا دے گا آپ کو علامہ اقبال. اب یہاں اتنا غم و غصہ ختم ہو گیا ان کا. یہاں اب جو ہے ہوش مندی اور درد مندی اور تکلیف کی بات اللہ کے پاس پہنچا رہے ہیں. شکوہ ہی ہے لیکن دیکھیے آپ اسٹائل دیکھیے کیسا چینج ہوا ان کا. بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے. خوشا یعنی کاش، بہت ہی اچھا ہو کے ہاں کیا ہی اچھا ہو. بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبی جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کوکو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے. دیکھو اب درد دیکھو آپ ان کا. یعنی غیر جو ہے یعنی جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، جو یہودی اور نصرانی ہیں، ایک بادہ کش یعنی عیاشی کر رہے ہیں. عیاشی ہمارے خون سے یہ لوگ ہولی کھیل رہے ہیں، اور ایک اسٹریم پہ بیٹھے ہوئے لبے جو بیٹھ کے بادہ کش ہیں، پی رہے ہیں. سنتے ہیں جام بکف، ہاتھ میں کف جام لیے ہوئے، نغمہ کوکو بیٹھے، فاختے کی آوازیں چل رہی ہیں. کوکو کہتے ہیں فاختے کو. اور یعنی اس عالم میں وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے. اور ہم لوگ جو ہے نا کہ یہ محفلوں کی تو دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، ہم ہماری جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، کوئی ہمارے کو فرصت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہمارا. تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے. ہو کہتے ہیں صوفیوں کی زبان میں ذات باری کو اللہ کو کہتے ہیں. ہم خالی جو ہے نا اللہ بولتے بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھے آپ. اس کا جو ہے آپ کے بہترین جو ہو کا لفظ جو استعمال ہوا آپ کے گور غریباں ایک نظم علی حیدر طباطبائی نے ایک نظم کا ترجمہ، انگریزی نظم کا ترجمہ اردو میں کیا تھا انہوں نے. وہ قابل غور ہے. میں اس کا سائڈ بائی سائڈ رکھا ہوں اردو اور انگریزی کا. آپ کی حواس باختہ کر دے گا آپ کو کیسی اردو ہے اس کی. تو اس کے اندر لکھے ہیں کہ قبرستان کا منظر پیش کر رہے ہیں وہ، کہ جہاں کوئی غریبوں کی قبور ہیں، کوئی کتا نہیں پوچھتا، وہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے غریبوں کا. وہ بغیر کچھ اپنا جوہر دکھائے کہ اس دنیا سے گزر گئے. یہ پورا تھیم ہے اس کا. کہتے ہیں
کہ اس قطار ایک سامنے ہے مول سریوں کے درختوں کی، وہاں قبریں ہیں کچھ مٹی کے جیسے ڈھیر ہوتے ہیں، ہر ایک نے مر کے بس 2 گز کفن گز بھر زمیں پائی، بسانے والے جو اس گاؤں کے تھے سب وہ سوتے ہیں۔ نفس بادِ سحر کا نہ لئے پردرد بلبل کا، ہوئے بیکار سب ان کو اٹھا سکتا نہیں کوئی، رہی بے فائدہ مستوں کی ہو حق شور خلخل کا، ہو ایسے نیند کے ماتے جگا سکتا نہیں کوئی۔ ایسی پیاری نظم انہوں نے لکھی ہے کہ آپ کا دل لرزہ دے آپ کی، سمجھے نہیں آپ۔ یہ صاحب عزم ہیں گو رزم کی نوبت نہیں آئی، حکومت اپنے قریمے کی لیکن دوست دشمن پر، وہ فردوسی یہ ہیں جن کی زباں کھلنے نہیں پائی، وہ رستم یہ ہیں نہیں سوراب کا خون جن کی گردن پر، ہزاروں بہت سے گوہرے شہوار باقی رہ گئے ہوں گے۔ حاصل ہے غزل شعر ہے، سنیے، بہت سے گوہرے شہوار، بہت پریشس موتی باقی رہ گئے ہوں گے کہ جن کی خوبیاں سب مٹ گئیں تہمِ سمندر کی، ہزاروں پھول دشت و در میں ایسے بھی کھلے ہوں گے کہ جن کے مسکرانے میں تھی خوشبو مشک اصفر کی۔ اللہ اکبر۔ تو دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، اپنے پروانوں کو بھی ذوق خود افروزی دے، روشن ہونے کا۔ یہ پروانے ہیں، ہم تڑپ رہے ہیں شمع کے لیے، اللہ تیری شمع کہاں ہے جو جل کے ہم خاک ہو جائیں اس میں، ہم جناب ریکینڈل ان آور ہارٹ، سمجھے نہیں آپ۔ برق دیرینہ کو فرمانے جگر سوزی دے، ایک برق جو پرانی جو برق ہے جو لپک کے جو گرتی ہے آشیانوں پہ، اس کو اجازت دے کہ ہمارے دلوں پہ گرے، فرمان دے، ڈکری دے، اور اشارے پہ چلنے والے گھوڑے کو بھی کہتے ہیں اس کو، جگر سوزی دے۔ قوم آوارہ انا تاب ہے، قوم آوارہ انا تاب ہے پھر سوئے حجاز، اشارے پہ گھوڑے چلنے والے کو انا تاب کہتے ہیں۔ لے اڑا بلبلے بے پر کو مذاق پرواز، مضطرب باغ کے ہر کوچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب ہے یا ساز، نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، تورے مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ اللہ ابھی بھی وہ آگ باقی ہے ہم میں، چنگاری کی شکل میں ہے، راکھ میں دب گئی ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ میں جو انہوں نے لکھا کہ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یا رب اپنے خاکستر میں تھی۔ اپنے صحرا میں ابھی آہو بہت پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، ابھی بھی ہیں۔ اللہ ذرا موقع دے، چانس دے ذرا، بہت زرخیز سکیاں۔ قوم آوارہ انا تاب ہے، یعنی گھوڑے پہ چلنے والے اشارے پہ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، سوئے حجاز کی طرف، پھر مدینہ کی طرف ہم جانے کے لیے تیار ہیں یا اللہ۔ لے اڑا بلبلے بے پر کو، ہمارے پر کاٹ دیے گئے ہیں، ہمارے سے تمام کی تمام دولتیں اور نعمتیں لے لی گئی ہیں، ہم اس قابل بھی نہیں کہ اپنے ملک کے لیے کچھ اپنا فیصلہ کر سکیں، ان کی بھل منصر پہ ہوئیں۔ ایران اٹامک پاور بنا سکتا ہے یعنی ان کی اجازت سے ہونا ہے، تلوار ہم بنا سکتے ہیں یعنی ان کی اجازت سے ہونا ہے، ہم گیہوں اگا سکتے ہیں یعنی ان کی اجازت سے ہونا ہے، یہ ہمارا عالم ہے، ہمارے پر کاٹ دیے گئے ہیں۔ ہاں مذاق پرواز پھر عطا کر ہم کو، مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، پھر وہ بو نکلنے کے لیے تیار ہے، تو ذرا چھیڑ تو دے، نزنۂ مضراب ہے، تشنۂ مضراب ہے، تاج مضراب کہتے ہیں چھلے سے جیسے تار بجاتے ہیں آپ، ہاں نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، تور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے، مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے۔ دیکھو آپ، اللہ اکبر، اب ان کی جو اقبال کا جو درد ہے دیکھیے آپ، مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے پایا کو ہمدوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، دیر کے ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے، جوئے خوں می چکدس حسرت دیری نئے ماں، می تبت نالا نشتر کدے سینہ ماں۔ یا اللہ تو امت مرحوم، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مرحوم کہا گیا جس پہ رحمت کی گئی، ہمارا ٹائٹل ہے امت مرحومہ، جو ہم پہ اللہ نے رحم کیا۔ مرسی صرف امت محمد الرحیم کی جو کوالٹی ہے امت محمدیہ کے لیے اللہ نے خاص طور پر رکھ دی ہے، اور کسی کے لیے نہیں، اس لیے ہم کو مرحومہ کہتے ہیں کیونکہ ہم پہ رحمت کی گئی ہے اللہ کی طرف، اور امت بیضا بھی کہتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن رسول اللہ کی امت پہلی ہوگی جس کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، اور ہم سب کے سب سفید پوش رہیں گے، اس لیے بیضا کہتے ہیں سفیدی کو۔ یہ منظر آپ جو ہے عرفات کے میدان میں دیکھتے ہیں، وہ حشر کا منظر رہے گا، سب کے سب سفید پوش رہیں گے۔